بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، حملے فوری روکے۔ ساؤتھ افریقہ کے کیس میں عالمی عدالت کا فیصلہ، کہا ہنگامی قدم اٹھائے جائیں۔ آئی سی جے کو اسرائیلی حملوں پر سنوائی کا اختیار ہے، فلسطینیوں کو جینوسائیڈ کنونشن کے تحت حفاظت حاصل ہے، ججوں کے ریمارک۔ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 26,000 کو پار کر گئی، مدد حاصل کرنے والوں پر اسرائیل کی بمباری، 24 گھنٹوں میں 183 ہلاک۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم اور میزائل سسٹم پر حزب اللہ کے حملے، حوثیوں نے کہا ریڈ سی میں کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف ناراضگیاں بڑھیں، 40 سے زیادہ اہم شخصیتوں نے صدر اور پارلیمنٹ کو لکھا خط، کہا وزیر اعظم کو ہٹایا جائے۔ غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے سی آئی اے اور موساد کے چیف دوحہ پہنچے، قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقات۔ آیا رام گیا رام، نتیش کمار پھر یو ٹرن لیں گے، بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، اتوار کو حلف برداری ہو سکتی ہے۔ ملک بھر میں 26 جنوری کا جوش، کرتویہ پتھ پر فوجی طاقت اور تہذیب کو پیش کیا گیا، میکرون مہمان خصوصی۔ حیدرآباد ٹیسٹ پر انڈیا کی پکڑ مضبوط، دوسرے دن 7 وکٹ پر 421، 175 رنز کی لیڈ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے نے غزہ جنگ کے لیے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ فوری حملے روکے۔ ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر پچھلے دنوں عالمی عدالت میں 2 دن تک سنوائی ہوئی تھی، جس میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل نے الزام کو رد کر دیا۔ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ دونوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے رکن ہیں۔ یہ عدالت ہیگ سے کام کرتی ہے۔ رکن ملک اخلاقی طور پر اس طرح کے فیصلوں پر عمل کے پابند ہوتے ہیں، لیکن فیصلے پر عمل کرانے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس کیس پر لگی تھیں۔ عالمی عدالت نے نسل کشی کے الزامات کو درست پایا اور اسرائیل سے کہا کہ وہ اندھا دھند حملے بند کرے، غزہ کے لوگوں کو انسانی مدد پہنچائے۔ اس فیصلے کی اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ 17 ججوں کے پینل کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ بعض ججوں نے اسرائیل کے خلاف ہنگامی قدم اٹھانے کے حق میں رائے دی۔ جج ڈونوک نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف بعض الزامات نسل کشی سے متعلق کنونشن کے تحت آتے ہیں۔ عالمی عدالت کی صدر نے کہا کہ فلسطینیوں کو اس کنونشن کے تحت حفاظت حاصل ہے۔ جج نے یہ بھی کہا کہ عدالت اس کیس کو رد نہیں کر سکتی کیونکہ کافی ثبوت موجود ہیں۔ جج ڈونوک نے کہا کہ اس عدالت کو کیس میں فیصلہ دینے کا اختیار ہے۔ 17 ججوں کے پینل میں سے 16 ججز عدالت میں موجود تھے۔ جج نے کہا کہ عدالت غزہ میں انسانی سانحے سے اچھی طرح واقف ہے۔ The court considers that, with regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention, in particular, A, killing members of the group, B, causing serious bodily or mental harm to members of the group, C, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. The court recalls that these acts fall within the scope of Article 2 of the Convention when they are committed with the intent to destroy in whole or in part the group as such. کئی ملکوں کی طرف سے عالمی عدالت کے فیصلے کی تعریف کی گئی ہے۔
امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ساؤتھ افریقہ کے فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ عالمی عدالت کے فیصلے کی عزت کرتی ہے۔ عالمی عدالت کے باہر فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جن کے ہاتھوں میں بینرز تھے اور ان پر جنگ بندی کے حق میں نعرے لکھے تھے۔ یہ لوگ فلسطین کے پرچم بھی لہرا رہے تھے۔ غازہ جنگ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 26,083 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ زخمیوں کی تعداد 64,487 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 183 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 377 زخمی ہوئے۔ مہذب دنیا کی آنکھوں کے سامنے غازہ میں روزانہ 100 سے 200 لوگ مسلسل مر رہے ہیں، لیکن اب تک یونائیٹڈ نیشنز، OIC اور عرب لیگ جیسے ادارے اسرائیلی بربریت کو رکوانے میں ناکام رہے ہیں۔ زمینی لڑائی میں اسرائیل کا ایک اور فوجی مارا گیا، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 220 ہو گئی ہے۔ غزہ کے کئی مقامات پر، خاص طور پر ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے نارتھ اسرائیل میں ڈرون حملے کیے ہیں۔ المنار ٹیلی ویژن نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی میزائل سسٹم اور آئرن ڈوم پلیٹ فارم پر 2 کمیکاز ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں یہ حملے کیے گئے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ غزہ کے فلسطینیوں کی تائید میں ریڈ سی میں ان کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ ناکہ بندی برقرار رہے، رفح کراسنگ بند رہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطینی عوام کو مدد نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے عہدیداروں کو بھیج رہا ہے تاکہ وہ صہیونیوں کے جرائم میں مدد کر سکے۔ امریکہ فلسطینی عوام کو بھوکے مارنا چاہتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ امریکہ اسرائیل کو بم دے رہا ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کو ہلاک کرے۔ حوثی لیڈر نے کہا کہ امریکہ غزہ میں دوائیں اور کھانا پہنچانے سے روک رہا ہے، لیکن وہ یمن میں حملے کر رہا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ یمن کے خلاف امریکہ کی کارروائیوں کے لیے واشنگٹن کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور اس کے اچھے نتیجے اس کے لیے نہیں نکلیں گے اور اسے جنگ اور پھیلے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اصل میں جہازوں کی فکر نہیں ہے، اسے جنگ پھیلنے کی بھی فکر نہیں ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ یمن کے لوگوں کے خلاف جارحیت کرے اور اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مسلمانوں نے تمام سطحوں پر ایک ماڈل پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے ہماری پکار یہی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم جیت حاصل کرنے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یمن کے عوام غزہ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ غزہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حوثی نے کہا کہ فلسطینیوں کے تعلق سے مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اگر مسلمان فلسطینیوں کی مدد کریں گے تو حالات پلٹ جائیں گے۔ حوثی نے کہا کہ دشمن غزہ کے عوام اور مجاہدین کے جوش اور جذبے کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے محض خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ رشیا، ایران اور ترکی نے غزہ میں جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ ایران، ترکی اور رشیا کے نمائندوں نے سیریا کے بارے میں آستانہ فارمیٹ کے تحت میٹنگ کی اور اس کے بعد ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے غزہ میں انسانی بحران پر فکر مندی کا اظہار کیا اور یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد پر عمل کرتے ہوئے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی قانون کے تحت تمام فریقوں کو کام کرنا چاہیے۔ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ اسرائیل میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خلاف ناراضگیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ 40 سے زیادہ سابق سیکیورٹی عہدیداروں، مشہور سائنسدانوں، بزنس لیڈرز اور سیاستدانوں نے اسرائیلی صدر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر کو خط لکھتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نتنیاہو کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس خط پر دستخط کرنے والوں میں اسرائیل کی سیکیورٹی سروس کے 4 سابق ڈائریکٹرز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سابق آرمی چیفز اور نوبیل انعام حاصل کرنے والے 3 لوگوں نے بھی خط پر دستخط کیے۔ خط میں کہا گیا کہ ہمارا ماننا ہے کہ نتنیاہو ان حالات کو پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے 1200 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، 4500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، 230 سے زیادہ اسرائیلیوں کا اغوا کیا گیا ہے اور اب بھی 130 سے زیادہ اسرائیلی حماس کی قید میں ہیں۔ نتنیاہو کی مقبولیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ خط پر دستخط کرنے والوں میں سابق CEO، سفیر، سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں۔ کئی گوشوں کی طرف سے جلد الیکشنز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نتنیاہو اسرائیل کی قیادت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔
عراق اور امریکہ نے عراق سے امریکی سپاہیوں کی واپسی کی ٹائم لائن کے بارے میں بات چیت کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ عراق میں امریکی فوجی موجودگی ایک حساس مسئلہ ہے۔ کئی گوشوں کی طرف سے مطالبے کیے جاتے رہے ہیں کہ امریکی سپاہیوں کو عراق سے نکال باہر کیا جائے۔ عراقی وزارت خارجہ نے کہا کہ بغداد اور واشنگٹن جلد ہی اس سلسلے میں بات چیت کریں گے۔ دونوں ملکوں نے ورکنگ گروپس بنانے سے بھی اتفاق کیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کنفرم کیا کہ جلد اس سلسلے میں بات چیت ہوگی۔ اس سلسلے میں حال ہی میں عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے ڈیووس میں ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں بات چیت شروع کی جائے۔ CIA اور موساد کے چیفز غزہ جنگ کی صورتحال خاص طور پر جنگ بندی کے بارے میں قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی، حالانکہ نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ حماس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس کو کچل نہیں دیا جاتا اور تمام ہوسٹیجز کو رہا نہیں کرایا جاتا۔ اسرائیل 110 دن سے زیادہ کی بمباری کے باوجود اپنے یہ دو مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CIA ڈائریکٹر ولیم برنس اور موساد چیف ڈیوڈ برنیا قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے 100 سے زیادہ ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جنگ میں وقفہ دینے اور دوسرے پہلوؤں پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل بھی بات چیت میں حصہ لینے کے لیے قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن پہلے غزہ جنگ کے پہلوؤں پر اسرائیل اور قطر کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے۔ قطر کی حکومت اور نتن یاہو کی حکومت نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے تھے۔ نتن یاہو کا ایک آڈیو بھی لیک ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قطر سے مسئلہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ترجمان جان کربی نے کنفرم کیا کہ CIA ڈائریکٹر اور ایجپٹ کے عہدیداروں کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے۔ انڈین پالیٹکس کے آیا رام گیا رام، جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نتیش کمار کی۔ اب یہ بات صاف ہوتی جا رہی ہے کہ JDU لیڈر نتیش کمار سیاست میں ایک اہم یو ٹرن لیں گے۔ وہ اتوار کو NDA میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہار میں زبردست سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ صاف اشارے مل رہے ہیں کہ نتیش کمار اب BJP کی تائید سے بہار میں حکومت بنائیں گے اور 7ویں بار چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ اپنی سیاسی زندگی میں نتیش کمار ایسی کئی قلع بازیوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک فارمولے پر کام ہو رہا ہے جس کے تحت BJP کے 2 ڈیپٹی چیف منسٹرز ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب لوک سبھا الیکشن سر پر ہیں۔ RJD لیڈر منوج جھا نے اس دوران نتیش کمار سے کہا کہ وہ اپنی پوزیشن صاف کرے اور بتائے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ JDU لیڈر نے 28 جنوری کی اپنی تمام مصروفیات بھی برخاست کر دی ہے جس سے BJP کے ساتھ جانے کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس دوران تیجسوی یادو نے گورنر کے ایک پروگرام کا بائیکاٹ کیا جس سے ایسے اندازے مضبوط ہوئے ہیں کہ نتیش کمار BJP کے ساتھ جانے والے ہیں اور تیجسوی اور نتیش کے درمیان یا RJD اور JDU کے درمیان حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں صورتحال صاف ہو جائے گی۔ نتیش کمار نے راج بھون میں ہونے والی ایک تقریب میں حصہ لیا۔ اس دوران RJD نے کہا کہ وہ JDU کے کئی MLAs کے ساتھ ٹچ میں ہیں۔ پٹنہ کے راج بھون میں 26 جنوری کی مناسبت سے ہائی ٹی رکھی گئی تھی جس میں چیف منسٹر نتیش کمار نے شرکت کی۔ ملک میں 75واں ریپبلک ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر دہلی کے کرتویہ پتھ پر انڈیا کی فوجی طاقت اور تہذیب کو پیش کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کرتویہ پتھ پر جشن کی قیادت کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون ریپبلک ڈے کے مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ کے دوران ملک میں بڑھتی ہوئی ناری شکتی کو پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صبح جنگی یادگار پر حاضری دی جس کے ساتھ ہی ریپبلک ڈے تقریب شروع ہوئی۔ تمام ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں بھی ریپبلک ڈے دھوم دھام سے منایا گیا جس میں تلنگانہ بھی شامل ہے۔ تلنگانہ کی گورنر تمل سائی سوندر راجن نے ریپبلک ڈے کے موقع پر خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ دستوری اداروں، سسٹم اور قدروں کو پچھلے 10 سال میں ہونے والے نقصان کی بھرپائی کی کوشش کر رہا ہے۔ ریاست میں کانگریس حکومت بننے کے بعد سے ایک گورنر کی پہلی تقریر تھی۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ حکومت دستوری اداروں، سسٹم اور طریقوں کو ٹھیک کر رہی ہے۔ ریپبلک ڈے پریڈ کے دوران دہلی میں تلنگانہ کی جھانکی پیش کی گئی جس میں قبائلی، فریڈم فائٹرز اور بنیادی سطح کی جمہوریت کو پیش کیا گیا۔ تلنگانہ کے سابق ڈیپٹی چیف منسٹر محمود علی ریپبلک ڈے کی ایک تقریب کے دوران چکر کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں پیش آیا۔ BRS لیڈر کو فوری دوسرے لیڈرز نے سہارا دیا۔ بعد میں محمود علی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب ٹھیک ہیں۔
تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی رہائش گاہ پر قومی جھنڈا لہرایا. انہوں نے پریڈ گراؤنڈ پر فوجیوں کی یادگار پر بھی خراج عقیدت پیش کیا. کئی ملکوں میں انڈیا کے سفارت خانوں، قونصلیٹس اور مشنز میں بھی ریپبلک ڈے منایا گیا. کئی عالمی لیڈرز نے ملک کو ریپبلک ڈے پر مبارکباد پیش کی. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں مدینہ بلڈنگ کے پاس قومی جھنڈا لہرایا. کرکٹ. حیدرآباد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کے خلاف انڈیا کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی ہے. دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انڈیا نے 7 وکٹ پر 421 رنز بنائے. اس طرح میزبان ٹیم کو 175 رن کی لیڈ حاصل ہے. رویندر جڈیجا نے ایک بہترین ہاف سینچری بنائی. کے ایل راہل نے بھی شاندار کھیل پیش کیا. یشسوی جیسوال نے 80، کے ایل راہل نے 86 رنز بنائے. رویندر جڈیجا 81 پر ناٹ آؤٹ ہیں. ان کے ساتھ اکشر پٹیل 35 پر کھیل رہے ہیں. اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم پہلے دن 246 پر آؤٹ ہوئی. دونوں ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، حملے فوری روکے. ساؤتھ افریقہ کے کیس میں عالمی عدالت کا فیصلہ، کہا ہنگامی قدم اٹھائے جائیں. آئی سی جے کو اسرائیلی حملوں پر سنوائی کا اختیار ہے. فلسطینیوں کو جینوسائیڈ کنونشن کے تحت حفاظت حاصل ہے. ججوں کے ریمارک. غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 26,000 کو پار کر گئی. مدد حاصل کرنے والوں پر اسرائیل کی بمباری. 24 گھنٹوں میں 183 ہلاک. اسرائیل کے آئرن ڈوم اور میزائل سسٹم پر حزب اللہ کے حملے. حوثیوں نے کہا ریڈ سی میں کارروائیاں جاری رہیں گی. اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف ناراضگیاں بڑھیں. 40 سے زیادہ اہم شخصیتوں نے صدر اور پارلیمنٹ کو لکھا خط، کہا وزیر اعظم کو ہٹایا جائے. غزہ جنگ بندی پر بات چیت کے لیے سی آئی اے اور موساد کے چیف دوحہ پہنچے. قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں سے ملاقات. آیا رام گیا رام، نتیش کمار پھر یو ٹرن لیں گے. بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. اتوار کو حلف برداری ہو سکتی ہے. ملک بھر میں 26 جنوری کا جوش. کرتویہ پتھ پر فوجی طاقت اور تہذیب کو پیش کیا گیا. میکرون مہمان خصوصی. حیدرآباد ٹیسٹ پر انڈیا کی پکڑ مضبوط. دوسرے دن 7 وکٹ پر 421، 175 رنز کی لیڈ. یہ تھی آج کی خبریں. تجول افراسد کو دیں اجازت. اپنا بے حد خیال رکھیں.